اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 پڑھوں گی۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کا سادہ ترجمہ رکھتی ہوں۔ قال یا آدم، کہا اللہ رب العزت نے، اے آدم، انبئهم باسمائهم، تم ان کو ان تمام چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انبأهم باسمائهم، تو پھر جب انہوں نے ان کو ان چیزوں کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، تو پھر اللہ رب العزت نے کہا فرشتوں سے، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمان اور زمین کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور علم رکھتا ہوں اس چیز کا بھی جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، مجھے سب معلوم ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اس آیت نمبر 33 کے اندر اللہ رب العزت بڑا دلچسپ بیان جاری کر رہے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کی فضیلت اور ان کے اشرف ہونے کا بیان دوبارہ کیا، تاکہ ان کے شرف کو واضح کیا جا سکے، اور دوسرا پھر دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا۔ فرشتوں کا بیان کہ عالم الغیب اللہ ہی ہے، یہ گزر چکا۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرشتوں کو واضح انداز میں اپنے عالم الغیب ہونے اور علم میں باکمال ہونے اور آسمانی دنیا اور زمین اور اس سے وابستہ تمام علوم و اسرار کا اپنی ذات سے منسلک ہونے کا بیان جاری کیا۔ یعنی فرشتوں سے کس انداز میں کہا، کیا میں نے تمہیں بتایا نہیں تھا؟ کیا تمہارے پاس یہ علم نہیں کہ اللہ ہی عالم الغیب ہے؟ اللہ نے یہ در حقیقت بیان ہمارے لیے جاری کیا۔ اللہ رب العزت یہاں کہہ رہے ہیں کہ تم جو ظاہری احوال اور اقوال رکھتے ہو یا اپنے راز چھپاتے ہو دلوں میں یا پھر کہیں بھی، اللہ ان سے بخوبی آگاہ ہے، وہ واقف ہے۔ یہاں جاننے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے چھوٹی سے بڑی اور بڑی سے چھوٹی کوئی چیز نہ چھوڑی جو اللہ کی ذات کی حقیقت کو ہم پر واضح کر سکے۔ اللہ کی پاور، اس کے علم کی وسعت کو بیان کرنے کے لیے یہ آیت عقل مندوں کی عقل میں اضافہ کرتی ہے، ان کے شعور کو زندہ کرتی ہے۔ اللہ رب العزت یہاں اس آیت کے ذریعے علم کے پیاسے افراد کے لیے بڑے بہترین انداز میں رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اس قصہ آدم کے آغاز میں اللہ نے زندگی گزارنے کے بڑے بہترین عقیدے کا ذکر کیا۔ جب ہم اس کو بار بار دہراتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، تو ہمارے قلوب و اذہان ہم آہنگی کے ساتھ اپنے درست عقیدے میں پختہ ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔